اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت میاں میر عرف بالا پیر اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کا ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم دونوں شخصیات کا تعارف آپ کے سامنے کروانا چاہتے ہیں۔ حضرت میاں میر کا اسم گرامی شیخ محمد فاروقی تھا۔ میاں میر اور بالا پیر آپ اس لیے مشہور ہوئے کہ آپ کے عقیدت مند جہانگیر، شاہ جہاں اور دارا شکوہ ایسے خاندان مغلیہ کے آفتاب و مہتاب بھی تھے، اور اراکین سلطنت کو بھی آپ سے ارادت تھی۔ حضرت موصوف سیستان میں پیدا ہوئے، سال پیدائش سن 957 ہجری بتایا جاتا ہے۔ آپ کے 3 بھائی اور بھی تھے، جن میں قاضی بولن، قاضی عثمان اور قاضی طاہر شامل ہیں۔ ابتدائی تعلیم حضرت میاں میر نے اپنی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت قاضی کاؤن سے حاصل کی۔ تھوڑی مدت میں آپ نے مروجہ علوم و فنون میں اچھی خاصی دستگاہ حاصل کر لی۔ علوم ظاہریہ کی تکمیل کے بعد آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کی اجازت سے سیستان کے گوشے گوشے کی خاک چھانی۔ مقصد یہ تھا کہ کسی مرشد کامل سے ملاقات ہو جائے۔ اس جستجو میں آپ کو کامیابی ہوئی اور ایک خضر صفت شیخ، جن کا نام بھی حسن اتفاق سے شیخ خضر سیستانی تھا، ملے۔ انہوں نے ایک ہی نظر میں سلسلہ قادریہ کی لڑی میں آپ کو پرو دیا۔ بات صرف نسبت اور بیعت ہی تک محدود نہ رہی، بلکہ ایک قلیل مدت میں شیخ کامل نے اپنے مرید کامل کو اس قابل بنا دیا کہ وہ فکر و سلوک کی اعلیٰ ترین منازل پر پہنچے۔ درویش کامل نام نہاد صوفی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ایک کے تصرف سے اسرار شہنشاہی کھلتے ہیں اور دوسرے کی تعلیم سے ماتھے پر سجدہ کا نشان پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف مہاراجہ رنجیت سنگھ، جن کا پیدائشی نام بدھ سنگھ تھا، جو 13 نومبر سن 1780 کو گجرانوالا پاکستان میں پیدا ہوئے، جو اس وقت متحدہ ہندوستان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپریل سن 1792 سے 11 اپریل سن 1801 تک پنجاب پر حکومت کی۔ ان کے والد کا نام سردار مہا سنگھ جبکہ ماں کا نام راج کور تھا۔ محترم ناظرین، مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنے دور حکومت میں بہت اعلیٰ اور انوکھے کام کیے۔ انہی کاموں میں سے ایک کام یہ بتایا جاتا ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ پر دربار امرتسر کی آرائش کا سودا سوار تھا۔ اس نے یہ کیا کہ شاہی مسجد، مقبرہ جہانگیر، مقبرہ آصف جاہ، مقبرہ نواب علی، مقبرہ زیب النساء، مقبرہ نور جہاں اور مختلف شاہی عمارات سے سنگ مرمر، سنگ ابری، سنگ سرخ، سنگ سیاہ وغیرہ اکھڑوا کر امرتسر بھیجے۔ جب مقبرہ حضرت میاں میر کی باری آئی تو مہاراجہ بنفس نفیس میاں میر آیا۔ جب اس نے مقبرہ میں کھڑے ہو کر بیلداروں کو پتھر اکھاڑنے کا حکم دیا تو خواہان دولت نے اسے سمجھایا کہ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ بادشاہوں کے پیر تھے، آپ بھی بادشاہ ہیں، ان کے ساتھ گستاخی سے نہ پیش آئیں۔ تاریخ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ دربار امرتسر کی بنیاد میاں میر نے ہی رکھی تھی۔ مہاراجہ نے کچھ پرواہ نہ کی اور پتھر اکھاڑنے کا حکم دے کر روضہ سے باہر نکلا اور گھوڑے پر سوار ہوا تو خدا کی قدرت سے گھوڑا بے لگام ہو کر سیخ پا ہو گیا، یہاں تک کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ جیسا شاہ سوار بھی بے قابو ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اسی وقت حضرت کے مقبرہ پر آیا، اپنی گستاخی اور بے ادبی کی معافی چاہی، 500 روپے کی نظر چڑھائی، مقبرہ کی سفیدی کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ہی مجاوروں کو بہت سی جاگیریں بھی عطا کی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کو بتایا گیا کہ شاہ جہاں بادشاہ کی بیٹی جو دارا شکوہ کی ہمشیرہ تھی، نادرہ بیگم، وہ پہلے 9 سال کی عمر میں حضرت میاں میر کی خدمت میں حاضر ہوئی اور برابر 2 سال تک نماز ظہر کے لیے وضو کراتی رہی۔ جب اس کی عمر 11 سال ہوئی تو حضرت میاں میر نے اس سے فرمایا کہ بیٹی اب تو جوان ہو گئی ہے، وضو کرانے نہ آیا کر۔ اس بات سے نادرہ بیگم کو سخت صدمہ ہوا اور یہ خیال آیا کہ خدا جانے مجھ سے کیا خطا سرزد ہو گئی کہ حضرت نے مجھے اس خدمت سے سبکدوش فرما دیا ہے۔ اس شہزادی نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اے باری تعالیٰ، اس جینے سے مرنا ہی بہتر ہے، مجھے پردہ پوش کر دے۔ اس نیک بخت شہزادی کی دعا قبول ہوئی اور صبح سے پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کو یہ
واقعات بتائے گئے تو وہ بہت نادم ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کیا، دربار حضرت میاں میر کی کھدوائی رکوا دی، بلکہ دوبارہ سے اعلیٰ پتھر منگوا کر کندہ کروائے، اور تمام عمر اپنے اس فعل پر شرمندہ رہے اور اپنی اولاد کو وصیت کی کہ وہ ہر صورت بار حضرت میاں میر کی تعظیم کرتے رہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔